بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں. دعا کے بارے میں یہ حدیث ہے. دعا کیا ہے؟ ایک پکار ہے. دعا اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اپنے لیے سب کچھ خود نہیں کر سکتا. دعا بے بسی کا اظہار ہے. دعا انسان اس ہستی سے کرتا ہے جو اس کی مانگ کو پوری کر سکتی ہو. دعا میں سیٹسفیکشن ہے. دعا میں بندگی کا اظہار ہے. دعا میں ایک امید ہے. دعا کے حوالے سے خاص بات یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے، اس کا جال انسان کو دعا مانگنے نہیں دیتا. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں دعا مانگوں، اتنا میں گناہ گار ہوں، میری دعا وہ کیسے سنے گا، میری دعا کیسے قبول ہوگی. کیونکہ انسان اللہ کے معاملے کو اپنے معاملے کی طرح سمجھتا ہے. جیسے ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی، کوئی ہمیں دکھ دے، کوئی تکلیف میں مبتلا کرے تو پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کے ساتھ حسن معاملہ کریں. تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اگر گناہ کیا، غلطی کی تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو گئی، اب اللہ تعالی ہماری دعائیں کیسے سنے گا. رب العزت اسی غلط فہمی کو کلیئر کرتے ہیں. سورہ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر بندے کے قریب. انسان کے ارادے، اس کی خواہشات، اس کے خیالات، اس کے جذبے، اس کی سرگوشیاں، آہستگی سے کہے ہوئے الفاظ، اونچی آواز میں پکارے گئے الفاظ، اس کی ہر تمنا اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم. اور جس وقت بھی کوئی شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اور صرف سنتا نہیں ہے. اب دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ سنائے تو وہ سنی انسنی کر دے. اللہ سنی انسنی نہیں کرتا. اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ اپنی عنایتیں کرتا ہے. اس لیے کہ کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت، اس کے اختیار سے باہر نہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے. اللہ کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ بندہ اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے کچھ مانگے. جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. دعا مانگتے ہوئے مائنڈ سیٹ کر کے دعا مانگنی چاہیے. ذہنی سیٹلمنٹ ہو جائے تو دعا کا دل کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس دعا کے وجہ سے قبولیت بھی ہوتی ہے. اور اگر وہ دعا دنیا میں پوری نہ بھی ہو تو اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے. دعا مانگتے ہوئے ذہن میں کیا رکھیں؟ جو شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اللہ بے پناہ طاقتوں کا مالک. اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں. وہ ہر کام، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دعا مانگتے ہوئے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یقین اور عاجزی. پورا یقین رکھیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور دھونس نہیں، عاجزی چاہیے. اللہ کے آگے عاجزی، اپنی بے بسی کا اعتراف. اللہ نے اپنے نبیوں کی دعائیں کیسے قبول کی،
حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑھاپے میں انہوں نے دعا کی تھی، اور دعا کرتے ہوئے یقین بھی تھا، عاجزی بھی تھی، لیکن دعا مانگ کر یہ خیال آیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، سر میرا بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور بیوی میری بانجھ ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے یہ فرمایا تھا کذالک، اسی طرح سے اللہ کا ڈیسیژن، اللہ کا فیصلہ ہے، جب مانگا ہے تو اللہ مانگے پوری کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ لہٰذا اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ اللہ سے کیسے مانگے، اسی سے تو مانگنا ہے، اس کے سوا اور کون ہے جو ہمیں پناہ دے سکتا؟ اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، دعا لوٹ کے جانے کی تیاری ہے۔ آج مانگ سکتے ہیں، کر فائدہ نہیں ہوگا، کل آنے سے پہلے آج مانگنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔